بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ علی رضا حاضر خدمت ہے۔ مکتب تشیع کے حقوق کی پامالی کے خلاف ماتمی احتجاج آمریت کے منہ پر تماچا ہوگا۔ کبھی منصب کی خواہش نہیں کی، خاتون جنت کے واسطے پر منصب قبول کیا۔ قیادت کی 38ویں سالگرہ پر یوم تجدید عہد کی تقریب سے قائد ملت جعفریہ کا خطاب۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ مکتب تشیع کے ساتھ امتیازی سلوک حقوق کی پامالی کے خلاف پہلے قدم کے طور پر 25 رجب کو ہونے والا ملک گیر ماتمی احتجاج آمریت یزیدیت کے منہ پر تماچا ثابت ہوگا، جو ہمارے جد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور نااہل مشیروں کے نرغے سے نکل کر پاکستان بنانے کی جدوجہد میں برابر کا حصہ لینے والے مسلمہ مکاتب کے حقوق کی ادائیگی کو یقینی بنائے۔ مخصوص فرقے کے نظریات پر مبنی قوانین قوم پر مسلط کرنا نظریہ اساسی سے انحراف اور نیشنل ایکشن پلان سے روگردانی ہے۔ جن ممنوعہ گروپوں کو حکومتی کمیٹیوں میں شامل کر کے یکساں نصاب تعلیم فیملی لاز بل پارلیمنٹ سے منظور کروائے گئے، اب وہ گروپ بھی ہمارے احتجاج کے بعد احتجاج و اختلاف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اگر وہ مخلص ہیں تو حکومتی کمیٹیوں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ سپریم کورٹ گلگت بلتستان کے گزشتہ انتخابات میں کلعدم گروپ کو نئے نام سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دیے جانے کا از خود نوٹس لے، کیونکہ ازلی دشمن بھارت کے علاوہ کلعدم گروپ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے سہولت کار ہیں، جو ملکی امن و امان اور عوام کے حقوق کی ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے اپنے حقوق و مطالبات کے بارے میں نہ کبھی سودا بازی کی اور نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ حکومتیں تضاد اور منافقت کے سبب ناکام ہوتی ہیں۔ کل عدم جماعتوں کو سرکاری کمیٹیوں سے نکالا جائے۔ آقا موسوی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں فقر ہمارا فخر ہے، ہم نے ہر پیشکش کو ہمیشہ ٹھکرایا ہے، شیعہ سنی لڑائی کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو عرب بھی مکمل تباہ ہو چکے ہوتے۔ آقا موسوی نے کہا کہ مسلم دنیا پاکستان کی قیادت کو تسلیم کرے، اسلام و پاکستان کے دوستوں کے دوست اور اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کے دشمن ہیں، کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں کی۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ خاتون جنت کے واسطے پر قیادت کا منصب قبول کیا، عزاداروں ذاکرین کے خلاف بد زبانی برداشت نہیں کریں گے۔ آقا موسوی نے کہا کہ میلاد النبی اور عزاداری سمیت مذہبی آزادیوں پر مارشل لائی وار کو پرامن جدوجہد سے ناکام بنایا۔ دہشت گرد جماعتوں پر پابندی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی پہم کوششوں سے لگی، انتہا پسندوں کے ناموں کے ساتھ کاموں پر بھی پابندی لگائی جائے۔ یوم تجدید عہد کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ نفرت، تعصب، تشدد کے ہر اقدام کے روز اول سے عملی مخالف ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب مسلک نہیں ہوتا، جسے اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کیا۔ پاکستان کا ڈر اور خوف صہیونی اور استعماری قوتوں کو بے چین کیے ہوئے ہیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ بدترین فقیر وہ ہے جو امیر کے دروازے پر جائے اور بہترین امیر وہ ہے جو فقیر کے دروازے پر جائے۔ حسینی محاذ ایجوٹیشن کی کامیابی پر صرف ایک بار موسوی جنیجو معاہدے پر دستخط کے لیے قومی حقوق کی خاطر اپنی دادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سنت ادا کرتے ہوئے حکومتی ایوانوں میں قدم رکھا، علماء اور قوم کی عزت کی خاطر زمین پر بیٹھے ہیں۔ آقا موسوی نے کہا کہ باب العلم کی اولاد ہیں، پوری قوم اور ہر مظلوم کے لیے ہمارا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا، لیکن ہم غریبوں کے ساتھ چلنا دشوار ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اس عزم کو دہرایا کہ قوم اصحاب حسین کی طرح ساتھ دے یا اصحاب مسلم کی طرح ساتھ چھوڑ دے، کسی کو قومی اور دینی حقوق پر سودا بازی نہیں کرنے دیں گے۔ آقا موسوی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت مکمل طور پر ملوث ہے، جو ہم سے کشمیر کا بدلہ لینا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کشمیر کو بھول کر بلوچستان میں مصروف رہے۔ لہٰذا حکومت محض کشمیر کا نعرہ لگانے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ بلوچستان میں سخت سیکورٹی اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم
اپنے مشن اور عہد و پیمان پر قائم ہیں اور مظلومیت کی راہ پر گامزن ہوتے ہوئے عزت و وقار کے ساتھ عملی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آقائے موسوی نے باور کرایا کہ شیعہ حقوق کے بارے میں حکومت پاکستان کا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ساتھ 21 مئی سن 85 کا معاہدہ موجود ہے۔ کسی کالعدم گروپ کی حکومتی ملی بھگت سے مطالبات کو ہرگز سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب کونسل کے وفد کا مختلف شہروں کا دورہ، ڈیرہ غازی خان، ملتان، گوجرانوالہ، فیصل آباد، ساہیوال اور لاہور سمیت دیگر شہروں میں اہم اجلاس۔ 25 رجب ماتمی احتجاج کے لیے لاہ عمل مرتب کر لیا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب کونسل کے مرکزی عہدیداران کا پنجاب بھر کا ہنگامی دورہ۔ صوبائی صدر علامہ سید حسین مقدسی، ناظم الامور ٹی این ایف جے پنجاب علامہ سید محسن علی حمدانی اور مختار فورس والنٹیئرز کے صوبائی کمانڈر مقداد نقوی کی قیادت میں وفد نے مختلف شہروں میں نمائندہ اجلاسوں کی صدارت کی اور 25 رجب ملک گیر ماتمی احتجاج کے لیے لاہ عمل مرتب کیا۔ اس ضمن میں ہنگامی اجلاس ڈیرہ غازی خان میں منعقد ہوا، جس کی صدارت صوبائی صدر اور ٹی این ایف جے پنجاب کے نائب صدر سید ظفر عباس نقوی سبطین کھوسا، ایڈوکیٹ اور کمانڈر یاسر نقوی چوٹی زریں سے سید غلام عباس، سید فراست نقوی خصوصی طور پر اجلاس میں شریک ہوئے۔ وفد کے اراکین نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے 25 رجب المرجب ماتمی احتجاج کے بارے میں مرکز تشیع ٹی این ایف جے سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ اسی ضمن میں ملتان ریجن میں نمائندہ اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ٹی این ایف جے پنجاب کے صدر علامہ حسین مقدسی، ناظم الامور علامہ محسن علی حمدانی اور مقداد نقوی نے کی۔ شرکائے اجلاس نے ٹی این ایف جے کی کال پر پرزور حمایت کرتے ہوئے 25 رجب ملک گیر ماتمی احتجاج میں بھرپور شرکت کا اعادہ کیا۔ فیصل آباد میں خصوصی اجلاس بمقام دھروڑ میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ٹی این ایف جے کے رہنما آغا حاجت علی اور مختار فورس ضلع فیصل آباد کے کمانڈر نصیر احمد نے کی۔ اجلاس میں خصوصی طور پر صوبائی صدر ٹی این ایف جے علامہ حسین مقدسی، ناظم الامور علامہ محسن علی حمدانی، صوبائی کمانڈر مختار والنٹیئرز مقداد نقوی نے کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے واضح کیا کہ 25 رجب کے ماتمی احتجاج مکتب تشیع کے حقوق کی پاسداری کے لیے ہے۔ اس موقع پر ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں واضح کیا گیا کہ مکتب تشیع کے حقوق اور عقائد پر کسی کو سودا بازی نہیں کرنے دی جائے گی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ گوجرانوالہ ڈویژن کے زیر اہتمام خصوصی اجلاس گوجرانوالہ میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت علامہ محسن علی حمدانی، ناظم الامور صوبہ پنجاب علامہ حسین مقدسی صوبائی صدر، صوبائی کمانڈر پنجاب مختار فورس والنٹیئرز کے مقداد نقوی نے کی۔ اجلاس میں ٹی این ایف جے کے ریجنل عہدیداران نے بھی شرکت کی، جن میں ریجنل صدر چودھری محمد اکرم طاہر، ریجنل کمانڈر مخدوم سید رفاقت علی شمسی، مختار اسوس سیکرٹری جنرل سید رخسار علی شمسی، سینئر نائب صدر سید عمران علی نقوی، نائب صدر سید دلدار حسین، ڈاکٹر احسان علی، سیکرٹری جنرل چودھری ناظم عباس گھریرا، سیکرٹری انفارمیشن اصغر علی بھٹی، ضلع گجرات چودھری قمر گھریرا، نائب صدر سید حیدر عباس، سیکرٹری جنرل سید اسد عباس، صدر ضلع منڈی بہودین چودھری امید علی، چودھری محمد خان جنیجو، صدر ضلع سیالکوٹ چودھری احسان اللہ دیال، قمر کرامت، باؤ ملک رفیق، ریجنل نائب صدر صدر ضلع حافظ آباد چودھری افتخار علی، کمانڈر رائے امجد علی کھرل، صدر ضلع ناروال غلام عباس، نائب صدر سید رضا عباس، صدر گوجرانوالہ سید عمران حیدر، ابراہیم سکاؤٹ ضلع گوجرانوالہ سید شناور علی شمسی، سید مرسل عباس شمسی، سینئر رہنما چودھری لال خان، سید جابر عباس نے شرکت کی۔ اجلاس میں قرارداد منظور کی گئی کہ 25 رجب ماتمی احتجاج میں بھرپور شرکت کی جائے گی۔ قرارداد میں اس عہد کا اعادہ کیا گیا کہ مکتب تشیع کے حقوق کی پامالی کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ قرارداد میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی کی ہر لحمل پر لبیک کہنے کے عہد کا اظہار کیا گیا۔ ٹی این ایف جے کا یوم تجدید عہد، قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت کے 38 سال مکمل، ملک بھر میں خصوصی تقریبات کا انعقاد۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت کے 38 سال مکمل ہونے پر جمعرات 10 فروری کو یوم تجدید عہد منایا گیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں خصوصی تقریبات، تنظیمی کنونشن منعقد ہوئے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت کے 38 سال مکمل ہونے کے موقع پر مقررین نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی کی قیادت پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ہر لائے عمل پر بھرپور لبیک کہنے اور حکم پر ہر قسم کی قربانی
قربانی پیش کرنے کا عہد اور عزم کا اعادہ کیا۔ نمائندہ ولاثر نیوز دینا سید قاسم عباس کے مطابق یوم تجدید عہد کی مناسبت سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی کی قیادت کو 38 سال مکمل ہونے کے موقع پر مسجد امام بارگاہ ہڈالہ سیدہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحریک کے معززین کے علاوہ علاقے کے مومنین نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب سے سید علیان نقوی، سید محمد تقی، سید نیر عباس، سید زرغام عباس، جمشید حیدری، سید ادیب مرتضیٰ، سید شبیع الحسن، سید محمد مہدی، سید نالین عباس نے خطاب کیا، جبکہ جنرل سیکرٹری TNFJ ضلع جہلم سید اخلاق حسین نقوی نے اس موقع پر خصوصی خطاب کیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع پشاور کے زیر اہتمام یوم تجدید عہد کی مناسبت سے پروقار تقریب کا انعقاد صوبائی دفتر امام بارگاہ ماسٹر غلام حیدر محلہ رسی وٹا میں انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت صوبائی ناظم الامور آغا عباس علی کیانی نے کی۔ نمائندہ ولاثر نیوز قمبر شداد کوٹ گلزمان جعفری کے مطابق یوم تجدید عہد کی مناسبت سے امام بارگاہ قدمگاہ مولا علی علیہ السلام شداد کوٹ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مختار آرگنائزیشن مختار فورس یونٹ شداد کوٹ کے زیر اہتمام خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قائد ملت جعفریہ آقا موسوی کی قیادت کے 38 سال مکمل ہونے پر یوم تجدید عہد کی مناسبت سے مختار سو شیرکوٹ یونٹ کے زیر اہتمام مسجد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس سے علامہ سید موسیٰ رضا صوبائی صدر سید غضنفر علی شاہ ایڈوکیٹ نے خطاب کیا۔ نمائندہ ولاثر نیوز تلاگنگ سید تصدق شاہ کے مطابق قائد ملت جعفریہ آقا موسوی کی قیادت کے 38 سال مکمل ہونے پر یوم تجدید عہد کی مناسبت سے ابراہیم اسکاؤٹس چکوال کے مرکزی دفتر باب ابو طالب مسجد حیدری میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ابراہیم اسکاؤٹس کے ضلعی چیف سید تصدق شاہ کے علاوہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ چکوال کے جنرل سیکرٹری سید زیغم شاہ، تحصیل تلاگنگ کے نائب صدر ملک نصیر، تلاگنگ کے جنرل سیکرٹری سید عمران بخاری، تنظیم شیعہ امام مساجد تلاگنگ کے مولانا حسن رضا جواد کے علاوہ تحصیل بھر سے کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ اختتام تقریب پر کیک بھی کاٹا گیا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی کی قیادت کے 38 سال مکمل ہونے پر عمران عارف مہدی کی رہائش گاہ پر شکر گڑھ میں تقریب منعقد ہوئی، جس سے پروفیسر ضمیر علی عاجز نے خطاب کیا، جبکہ پیر سید علی عباس نقوی، پروال شریف، پروفیسر سید یاسر بخاری، پروفیسر ضمیر علی عاجز، عمران عارف مہدی، شہباز حیدر، حاجی فریاد، ملک خلیل، ملک شوکت، محمد ادریس حیدری، راجہ قمر عباس، غلام عباس حیدری، اون علی کربلائی، چودھری اصغر علی، چودھری شعیب، راحت عباس، شاہد عباس حیدری، گوہر رضا، سلامت علی جعفری، رفاقت علی نومی کے علاوہ کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ نمائندہ ولاثر نیوز رانی پور شاہ نواز سولنگی کے مطابق مختار فورس رانی پور کے زیر اہتمام قائد ملت جعفریہ آقا موسوی کی قیادت کے 38 سال مکمل ہونے پر مختار فورس کے دفتر میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس سے ڈپٹی صوبائی کمانڈر سید عرفان علی شاہ، ڈویژنل کمانڈر میاں پرویز علی عباسی، تحصیل کمانڈر سرمد نثار بھٹو، شاہ نواز سولنگی، سٹی کمانڈر کاشف علی کھوکھر، ڈپٹی کمانڈر امیر بخش وسان، زیغم رضا مغل، ابراہیم اسکاؤٹس اور مختار فورس کے جوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ نم سیدہ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور ذیلی شعبہ جات کے زیر اہتمام یوم تجدید عہد کی مناسبت سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے ناظم الامور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تحصیل دھیرکوٹ سید نزاکت علی جعفری، سینئر نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع باغ سید تابش علی، کمانڈر مختار فورس تحصیل دھیرکوٹ سید فواز علی قمر، صدر مختار SO تحصیل دھیرکوٹ سید علی جعفر اور سیکرٹری نشر و شاہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تحصیل دھیرکوٹ سید اعظم علی نے خطاب کیا۔ اس موقع پر مقررین نے قائد ملت جعفریہ آقا موسوی کی بصیرت افروز قیادت کے 38 سال مکمل ہونے پر سپاہ سے تشکر پیش کیا۔ مختار آرگنائزیشن کے زیر اہتمام مکتب تشیع کے خلاف متعصبانہ اقدامات کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد، جس میں ملکی اور غیر ملکی تنظیمی نمائندگان نے شرکت کی۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مختار آرگنائزیشن پاکستان کے زیر اہتمام نظریہ پاکستان اور مکتب تشیع کے عقائد پر حملوں کے عنوان سے ایک آگہی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت تنظیم کے مرکزی چیئرمین ڈاکٹر SZ نقوی نے کی، جبکہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل سید شجاعت علی بخاری مہمان خصوصی تھے۔ کانفرنس میں پاکستان میں مختار آرگنائزیشن کے ذمہ داران کے علاوہ برطانیہ، اٹلی، فرانس، جرمنی اور امریکہ سمیت دیگر ممالک میں مقیم نمائندگان نے بھی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ اجلاس میں شرکاء کو مکتب تشیع کے حقوق کی مسلسل پامالیوں اور حکومت کے متعصبانہ رویے کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی جانب سے پہلے قدم کے طور پر 25 رجب کو ملک گیر ماتمی احتجاج کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، اور المختار تھنک ٹینک کی جانب سے حالیہ عرصے میں عزاداری سید الشہداء پر ناروا پابندیوں، ذاکرین و واعظین اور نوحہ خانوں اور نعت خانوں پر بلا جواز مقدمات، ملت جعفریہ کے آئینی حقوق کو پامال کرنے والے بلوں کی منظوری
منظوری، والدین رسول، ائمہ اہل بیت سمیت اسلامی مقدسات کی مسلسل توہین پر حکومت کی مجرمانہ خاموشی اور دوغلا کردار، نام نہاد یکساں نصاب تعلیم میں قرآن و سنت اور آئین پاکستان کے منافی مواد کی شمولیت اور کالعدم تکفیری جماعتوں کی نفرت انگیز بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایمو کے چیئرمین ڈاکٹر ایس زیڈ نقوی نے وطن عزیز پاکستان اور قومی یکجہتی سے متصادم اقدامات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ چیئرمین مختار آرگنائزیشن ڈاکٹر ایس زیڈ نقوی کا کہنا تھا کہ بظاہر جمہوری نظام کے تحت وجود میں آنے والی حکومت کی جانب سے ایسے آمرانہ اقدامات سامنے آ رہے ہیں جن سے ضیائی مارشل لا کے تاریک ترین دور کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر ایس زیڈ نقوی کا مزید کہنا تھا کہ بارہا حکومت کی توجہ مسائل کی جانب مبذول کروانے کے باوجود مکتب تشیع کے خلاف زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے اور ایسے متعصبانہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جن سے اہل تشیع کے بنیادی مذہبی و آئینی حقوق پامال ہو رہے ہیں، جن کے باعث مکتب تشیع کو احتجاج کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مقررین اور نمائندگان نے خطاب کرتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی کال پر 25 رجب کو ملک گیر ماتمی احتجاج کی بھرپور تائید و حمایت کا اعلان کرتے ہوئے اسے مکتب تشیع کے غصب شدہ آئینی حقوق کی بحالی کا آغاز قرار دیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کی مرکزی ماتمی احتجاج کمیٹی کے زیر اہتمام راولپنڈی اسلام آباد کا مشترکہ اجلاس کا انعقاد۔ شرکاء اجلاس کا قائد ملت جعفریہ آغا حامد علی شاہ موسوی کے ہر لائے عمل پر ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کا عہد۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کی مرکزی ماتمی احتجاج کمیٹی کے کنوینر الحاج غلام مرتضیٰ چوہان کی صدارت میں راولپنڈی اسلام آباد کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں علماء اکرام، ذاکرین، لائسنس داران، مساجد و امام بارگاہوں کے متولیان، ماتمی سالاروں اور نمایاں شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی جانب سے اعلان کردہ 25 رجب کی احتجاجی ماتمی کال پر پروگراموں کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ الحاج مرتضیٰ چوہان نے اجلاس کو بتایا کہ ہمارے پرامن احتجاج کا مقصد مکتب تشیع کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک اور بنیادی حقوق کی پامالی کے خلاف احتجاج کرنا اور شیعہ مطالبات کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ پاکستان کے درجہ اول کے شہری ہونے کے ناطے تمام شعبوں میں برابر کی سطح پر حقوق کا حصول ہمارا آئینی حق ہے، جسے ماضی کی طرح موجودہ دور حکومت میں بھی نہ صرف نظر انداز کیا جا رہا ہے بلکہ یکساں نصاب تعلیم، متنازع فیملی لاز بل، عزاداری کی مجالس اور جلوسوں میں بے جا رکاوٹیں اور ریاستی اداروں میں مکتب تشیع کو حقیقی نمائندگی سے محروم کر کے بے چینی میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ حکومت کے نااہل مشیر اور کالعدم گروپوں کی سرکاری کمیٹیوں اور کونسلوں میں شمولیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قیادت نے آج تک ملک کے لیے نقصان یا بدامنی کا باعث بننے والا کوئی اقدام یا لائے عمل نہیں دیا، لہٰذا 25 رجب کو مکتب تشیع کے مطالبات کے حقوق میں پورے ملک کی طرح راولپنڈی اسلام آباد میں بھی زبردست پرامن ماتمی احتجاج کیا جائے گا اور اپنی آواز ایوان اقتدار تک پہنچائی جائے گی۔ مرکزی کمیٹی کے معاون شوکت عباس جعفری، ذوالفقار علی راجہ اور علامہ بشارت حسین امامی نے جڑواں شہروں میں ہونے والے ماتمی احتجاج میں بھرپور شرکت کرنے کی اپیل کی۔ شرکاء اجلاس نے TNFJ کی کال پر پرزور حمایت کرتے ہوئے 25 رجب کی مجالس اور ماتمی جلوسوں کو احتجاج میں تبدیل کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور مطالبات کی منظوری تک TNFJ کے ساتھ عملی تعاون اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے ہر لائے عمل پر لبیک کہتے ہوئے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کا اعادہ کیا۔ اجلاس میں شرکت اور خطاب کرنے والوں میں تحریک تحفظ ولا وضع حرمت سادات پاکستان کے چیف آرگنائزر مخدوم سید التجا حسین نقوی البھاکری، 25 رجب کی مرکزی مجالس اور ماتمی جلوسوں کے بانیان بابا سید قاسم علی شاہ، سید فرزند علی شاہ، دربار سخی شاہ پیارا چور ہڑپال، سید سجاد حیدر کاظمی، امام بارگاہ قصر کاظمیہ جسول سیدہ، بابا سید دلبر حسین شاہ، سجادہ نشین دربار سخی کریم حیدر بخاری، پیر سید حسنین حیدر بخاری سواں کیمپ، سید مصباح حسین شاہ ایڈوکیٹ اسلام آباد، ڈاکٹر سید اشتیاق حسین شاہ سرپرست مرکزی ماتمی سنگت، سید امتیاز حسین کاظمی بانی مجلس 29 رجب، ڈاکٹر قمر حسنین، سید ساجد حسین کاظمی ترلئی کلاں، راجہ حمید کھنہ کاک، سید وقار حسین کاظمی شیر دھمیال، راجہ وحید حسین، راجہ افتخار حسین حسین آباد، قدرت الہی حیدری پنہوٹ، امجد حسین متولی امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ، محسن افتخار امام بارگاہ شہیدان کربلا، سید اقرار حسین شاہ رضوی، سید وقار کاظمی امام بارگاہ حفاظت علی شاہ، مشتاق حسین کاظمی، سید اجاز حسین کاظمی قدیمی امام بارگاہ، الطاف حسین جعفری ڈوک کشمیریاں، سید عاشق حسین شاہ، سید ناظم حسین شاہ حسین آباد، سید اظہر حسین شاہ، سجادہ نشین دربار سخی شاہ دی ٹالیاں،
सैयद सदफ अमीर काजमी नया मोहल्ला, सैयद नवाज अली शाह, अफाक अली नकवी बरी इमाम, सैयद तासीर हुसैन काजमी, सैयद ताबीर काजमी, सैयद मून काजमी कसरे इमाम मूसा काजिम, सैयद असद अब्बास हमदानी रावलपिंडी कैंट, सैयद आबिद हुसैन शाह ढोक हसू, जाकिर गुलाम फरीद, हादी रजा ढोक रत्ता, बाबा सैयद जोहर हुसैन शाह मशदी, डॉक्टर सरफराज हुसैन बरलास रावलपिंडी सिटी, राजा नाजक हुसैन, राजा जैगम अब्बास, राजा गुलाम अब्बास, मलक दानिश अब्बास ढलियाला, सैयद कौसर रजा जैदी सेटेलाइट टाउन, सैयद जाहिद गर्देजी, सैयद नईम अकबर नकवी बुढ़िया सईदा, बरकत हुसैन शाह, अख्तर हुसैन शाह तिरमा सईदा, सैयद जिल अब्बास काजमी, जवार हुसैन जंगी सईदा, मलक तनवीर हुसैन मुगल मीरा छतर, सैयद कदीर हुसैन शाह ढोक चरागदीन, हाशिम शाह, जाकिर आफ्ताब हुसैन शाह कंगोटा सईदा, राजा निसार हुसैन हरदोगैर, सैयद शफकत हुसैन गर्देजी, सखी हैदरी, गुलाम अब्बास हैदरी ढोक हैदरी कुराल, सैयद मुर्तजा हुसैन शाह काजमी, अबू जिशान नकवी कसरे अबू तालिब, सैयद मुसैयब हुसैन शाह गरीबाबाद, मौलाना सजार हुसैन ढोक शिया सिहाला, सैयद नईम काजमी, सैयद फरत हुसैन काजमी G6 इस्लामाबाद के अलावा दीगर अमायदीन ने शिरकत और खिताब किया। TNF खैबर पख्तूनख्वा का इजलास 25 रजब मातमी एहतजाज को हतमी शक्ल। कायदे मिलत जाफरिया ने हुकूमत को बारहा मतवज्जे किया, अब पहला कदम नागुज़ीर है। तफसील इस रिपोर्ट में। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया सूबाई कौंसिल खैबर पख्तूनख्वा का अहम इजलास सूबाई नाज़िम उल-उमूर आगा अब्बास अली कियानी की सदारत में सूबाई ऑफिस इमाम बारगाह मास्टर गुलाम हैदर में मुनक्किद हुआ, जिसमें कायदे मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की जानिब से शिया हुकूक की पामाली के खिलाफ पहले कदम के तौर पर 25 रजब को मुल्कगीर योम एहतजाज का खैर मकदम करते हुए सूबा भर में मातमी एहतजाजी जुलूसों को हतमी शक्ल दी गई और अहम फैसले किए गए। इजलास में TNFJ पंजाब के स्पीकर सैयद बू अली मेहदी, सूबाई सदर सैयद गजनफर शाह एडवोकेट, MFV के डिप्टी सुप्रीम कमांडर सैयद तबियान अब्बास जैदी, अल्लामा मुफ्ती बासिम अब्बास ज़ाहिरी मेहमान खुसूसी थे। इजलास में पाराचिनार, मर्दान, एपटाबाद, कोहाट, इलाका बंगश के अमायदीन, जिले सुदूर और नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौका पर खुसूसी खिताब करते हुए TNFJ के स्पीकर सैयद बू अली मेहदी ने 25 रजब को मुल्कगीर एहतजाज के बारे में सूबाई इजलास को आगाह करते हुए बावर कराया कि अकायद में मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मिल्लत तशय्यो की बेचैनी और बुनियादी हुकूक की पामाली के बारे में बारहा मुतवज्जे करने के बावजूद हुकूमत की जानिब से खामोशी पर पहले कदम के तौर पर मातमी एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें शियाने हैदर करार भरपूर शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा यकसान निसाब तालीम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबाई सदर सैयद गजनफर अली शाह एडवोकेट ने अपने खिताब में कहा कि मिल्लत जाफरिया के हुकूक पर किसी किस्म की सौदाबाजी कबूल नहीं की जाएगी। 25 रजब को पूरे मुल्क की तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी भरपूर एहतजाज किया जाएगा और कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के हर हुक्म पर लब्बैक कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी मौजूदा हुकूमत को मुसलसल और मुतवातिर हर सतह पर बिलखसूस बजरिया मीडिया मिल्लत जाफरिया के हुकूक की मुसलसल पामाली पर मुतवज्जे करते रहे हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि कायदे मिल्लत जाफरिया हमेशा से ये पॉलिसी रही कि मसाइल को पुरअमन और अफ़वाम तफ़हीम से हल किया जाए, मगर मिल्लत जाफरिया को मजबूर कर दिया गया है कि एहतजाज का रास्ता अपनाया जाए। लिहाजा इस ज़िमन में पहले कदम के तौर पर 25 रजब मुल्कगीर मातमी एहतजाज किया जा रहा है। इजलास से सूबाई नायब सदर मौलाना मलक इजलाल हैदर अल हैदरी, जनरल सेक्रेटरी अबू जाफर कियानी, सेक्रेटरी अज़दारी सादिक अली हयात, अल्लामा मूसा रजा अल हुसैनी कोहाट, मौलाना सैयद ज़ाहिर अली शाह काजमी करबलाई, जौहर अब्बास मीर, शबीर हुसैन तूरी पाराचिनार, इम्तियाज हुसैन बंगश इलाका बंगश, नफीस रिजवी मर्दान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रीजन के नुमाइंदगान, ज़ैली शोबाजात, मुख्तार फोर्स वॉलंटियर्स, मुख्तार ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तार स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारान ने भी खिताब किया। बज़्म ज़ाकिरीन चकवाल का इजलास। कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की कॉल पर लब्बैक। मकतब तशय्यो के साथ इम्तियाजी सलूक नामंजूर। तफसील इस रिपोर्ट में। बज़्म ज़ाकिरीन ज़िला चकवाल के सदर मौलाना सैयद मुबशर हसन काजमी और रीजनल सदर TNFJ अल्लामा जाहिद अब्बास काजमी की सदारत में इजलास चकवाल शहर में मुनक्किद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में उलमा व ज़ाकिरीन ने शिरकत की। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया के रीजनल सदर अल्लामा सैयद जाहिद अब्बास काजमी, नाज़िम उल-उमूर अल्लामा मकसूद रजा आबिद, अल्लामा सैयद कलीम मेहदी नकवी, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद जैन शाह मूसवी, ज़िली जनरल सेक्रेटरी सैयद जैगम शाह काजमी, तहसील जनरल सेक्रेटरी और रीजनल नाज़िम उल-उमूर चौधरी खालिद हुसैन चकराल, जबकि इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा दरबार पीर बुखारी चकवाल चौधरी खालिद हुसैन और दीगर ने शिरकत की।
بزم علماء و ذاکرین کا پیر بخاری دربار چکوال پر پہنچنے پر استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر اجلاس منعقد ہوا اور اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ مولانا حافظ اسد جون، مولانا آصف حسین قومی، مولانا سید مبشر حسن کاظمی نے شرکت کی۔ اس موقع پر اعلامیہ پیش کیا گیا۔ اعلامیہ میں بزم ذاکرین چکوال کی طرف سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت پر بھرپور اعتماد اور حمایت کا اعلان کیا، اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ بزم ذاکرین چکوال قائد ملت جعفریہ کے ہر حکم پر اپنی جان مال عزت کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے مشن محمد و آل محمد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ ریجنل صدر علامہ سید زاہد عباس کاظمی نے اپنے خطاب میں بزم ذاکرین چکوال کی طرف سے عزادار قائد آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی حمایت اور حقوق شیعہ کے لیے ان کے دلیرانہ فیصلوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ اجلاس سے مولانا مقصود رضا عابد، مولانا کلیم مہدی نقوی اور مولانا سید نصیر حسین نقوی نے خطاب کیا، اور بزم ذاکرین کی طرف سے قرارداد منظور کی گئی، جس میں حکومت کی طرف سے یکساں نصاب تعلیم، فیملی لا بل، عزاداری پر پابندی، بلا وجہ عزاداروں پر FIR، شیڈول 4 نوحوں پر پابندی، ذاکرین علماء پر پابندی، گھروں اور امام بارگاہوں میں عزاداری پر FIR جیسے کالے قوانین اور اقدامات کو مسترد کیا گیا۔ عالمی عشرۂ اجر رسالت کے پروگرامز اختتام پذیر، ملک بھر میں تہنیتی تقریبات کا انعقاد۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق 5 رجب کو امام علی ہادی علیہ السلام، 9 رجب کو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، 10 رجب کو امام محمد تقی علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے ساتھ عالمی عشرۂ اجر رسالت کے پروگرامز اختتام پذیر ہو گئے۔ اس موقع پر ملک بھر کی مساجد، امام بارگاہوں، دینی اداروں میں محافل میلاد، کانفرنسیں، سیمینارز اور دیگر تہنیتی تقریبات کا انعقاد ہوا۔ ہیئت طلبہ اسلامیہ کے زیر اہتمام مذاخانہ معصومہ قم میں محفل میلاد سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، ذاکر رضا قاسمی، محسن رضا محسنی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ نمائندہ والاسر نیوز جڑاوالا سید حسنین رضا نقوی کے مطابق مرکزی امام بارگاہ قصر ابو طالب جڑاوالا میں جشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ اختتام جشن پر کیک کاٹا گیا۔ مختار جنریشن ضلع پشاور اور خانوادہ ساجد علی کربلائی کے زیر اہتمام محفل میلاد رہائش گاہ ساجد علی کربلائی کوچہ رسالدار پشاور میں منعقد ہوئی۔ محفل میں جنریشن کے بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کیک کشائی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تحائف تقسیم کیے گئے۔ نمائندہ والاسر نیوز فیصل آباد ذیشان حیدر کمبر کے مطابق بیت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دھروڑ میں مختار جنریشن اور سکینہ جنریشن کی جانب سے ولادت باسعادت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے موقع پر کیک کاٹا گیا۔ نمائندہ والاسر نیوز کوہاٹ شیرکوٹ سجاد علی بنگش کے مطابق عالمی عشرۂ اجر رسالت کی مناسبت سے منعقدہ خصوصی تقریب مختار اسو کے زیر اہتمام مسجد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا میں منعقد ہوئی، جس سے علامہ سید موسیٰ رضا الحسینی نے خطاب کیا۔ ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ اور انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام جشن پر نور امام علی نقی علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں ام لیلہ مشدی، زینب علویہ، ڈاکٹر فرزانہ تقی نقوی، نادیہ بدر، بشرا حسن، لوا زینب، ابتہاج زینب، ریتاج فاطمہ، شزرا بطول، حاسن بطول، تطہیر زہرا، نگت جعفری، سبیکہ حمدانی، عاتقہ فراز، ابریز فاطمہ نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اختتام جشن کیک کاٹا گیا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے YouTube پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور Facebook پر والعصر نیوز کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔